رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، چاہے وہ اذکار الصباح کی صورت میں ہو، اذکار المساء کی صورت میں ہو، کھانا کھانے سے پہلے کی ہو، کھانے کے بعد کی ہو، بیت الخلاء جانے کی ہو، سونے کی ہو، جاگنے کی ہو، سفر کی ہو، گھر سے نکلنے کی ہو، واپس آنے کی ہو، یہ سب تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوس ہے، وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفے نہیں سکھائے کہ 100 مرتبہ فلاں چیز پڑھو تو تمہارے اولاد ہو جائے گی، 100 مرتبہ تم یہ کرو تو تم نوکری لگ جائے گی، تو تمہارے 1000 دفعہ یہ پڑھو تو تمہارا فلاں کام بن جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں جہاں تک میری حد تک نہیں تھی، سوائے ایک تسبیح فاطمہ کی ہم بات کی تھی آپ نے سید یوسف بھائی کہ ہاں وہ تھی۔ اس حدیث کے مطابق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو مزاج میں نے دیکھا ہے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دعائیں تلقین کی۔ اچھا، اب میں اس آیت پہ بات کرتا ہوں، جو یہ بات ہے جس میں آیت نمبر 34 میں جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے استفا، میں نے چوز کیا ہے، میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے مطلق، کس کو؟ آدم کو، نوح کو۔ آدم کون تھے؟ سب سے پہلے انسان تھے۔ نوح کون تھے؟ سب سے پہلے رسول تھے۔ ابراہیم کون تھے؟ جو کہ جد امجد ہیں، جن کی نسل سے جو ہے وہ انبیاء چلے۔ اور اعلیٰ عمران، آدم جو ہے ان کے اندر فلاں فلاں کوالٹیز تھی، نوح کے اندر فلاں فلاں کوالٹیز تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو چوز کیا۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہتا تھا وہ کرتا ہے، کیونکہ آگے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اچھا، یہاں سے اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب یہ بات اس طرح سے ہے کہ عمران کی بیوی، یعنی کہ جو مریم سلام اللہ کی والدہ تھی، انہوں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو جو بھی ہوگا وہ پیٹ میں ہوتی وہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، تیرے کام کے لیے وقف کرتی ہوں، اور آپ میری جو اس پیشکش ہے اس کو قبول فرمائیے، اور آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ غلط فہمیاں یا کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک کر لیں، کیونکہ جب یہ جو اگلی آیت میں فرمایا کہ فلما وضاعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران کی جو بیگم تھیں، یعنی جو بیوی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے وضع حمل ہوا تو پھر وہ انہوں نے بیٹی کو جو ہے وہ تولید ہوئی یا جو بیٹی کی ولادت ہوئی، تو ان کو تھوڑا سا چھمبا ہوا، دیر ہوا، کیونکہ عام طور پہ بیٹوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان سے نسل چلے گی، اور بیٹے ہی وہ ہوں گے جو کہ خاندان کا نام بھی چلیں گے، اور بیٹے ہی وہ ہوں گے جو دین کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے، صدقہ جاریہ میں بیٹی بھی ہو سکتی ہے اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عالم، ہم بیٹا اگر ہوگا تو بیٹا ہی عالم بنے گا، بیٹا ہی مفتی بنے گا، بیٹا ہی جو ہے وہ دین کا کام کرے گا، وہی امامت کرائے گا، ٹھیک ہے، تو سب کچھ بیٹے کے اوپر، ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ سارا کچھ بیٹے کے اوپر ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ اس آیت میں جو بات آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیٹی دے دی، تو اب بیٹی جب دے دی تو اس کے بعد کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں نے اُعِيذُهَا اس کو، بِكَ اور وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی جو ذریت ہے، یعنی جو اولاد ہے، اس کو شیطان رجیم سے محفوظ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ نے مریم سلام علیہ کو بھی اور ان کی اولاد یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں لیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا، اس کا لیکن یہ مطلب پھر بھی نہیں ہوا کہ شیطان جو ہے ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ پھر بھی اپنے اثر نہیں دکھا سکتا یا اپنی کارگزاریاں نہیں کر سکتا۔
ہم آج کے ماحول میں جتنا بھی اچھا ماحول بنائیں، اپنے گھر کا اسلامی ماحول بنائیں، شیطان پھر بھی اپنی جو ہے نا وہ اپنی کارکردگیاں کرتا رہے گا. اسی لیے وہ جو گھرانہ تھا عمران کا، اور ان کی، اور جو گھرانہ تھا وہ ایک اسلامی گھرانہ تھا. جبھی انہوں نے جو ہے نظر مانی تھی اللہ سے، اور دعا بھی اللہ سے جو کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خالصتاً اسلامی گھر اور اسلامی ماحول تھا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی یہ مزید اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پھر بھی ہم جتنا بھی اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں، ہمیں اپنی اولاد کو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اس کی پناہ ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو یہاں پہ سامنے آیا. تو صرف ماحول ہی نہیں چاہیے بلکہ تربیت بھی چاہیے، اور اللہ سے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں بھی اپنی اولاد کو دیتے رہنا چاہیے. اچھا، اب آگے جو بات ہے کہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول قبول حسنا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کے رب نے آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، یعنی کہ حسنا بقبول حسنا، یعنی کہ بہترین انداز میں. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ قبول کیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم یعنی کہ عمران کی جو بیوی تھی، انہوں نے مانگا تو اللہ سے بیٹا، لیکن دیا اللہ نے ان کو بیٹی. اور اللہ نے نہ صرف بیٹی دی، تو جو اللہ کی نظر کی انہوں نے، تو اللہ نے اس کو بہت خوشی اور خوشخبری کے ساتھ قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یہ ضروری نہیں کہ ہمیں اللہ وہی دے دے تو اس میں ہی ہماری بھلائی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے دیا، اور اس کو جو ہے اور سلام علیہ کو ایک نبی کی والدہ بنایا. تو یہ بنیادی طور پہ اس سے بہتر بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے. تو جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے کچھ اور دیتا ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر دیا ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں بات شاید نہیں آتی. تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو فرمایا ہے تقبلها ربها بقبول حسنا حسنا حسنا، یعنی بہترین انداز سے ان کی بات کو وہ قبول کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا، وہ انبتها نباتا، اور ان کو بہت اچھی پرورش کی، ان کو سرپرست بنایا. حسنا وکفلها زکریا، ان کو سرپرست بنایا زکریا کو. زکریا جو تھے، یہ بنیادی طور ان کی جو انہوں نے جو دعا کی ہے آگے، اس کی دعا کی تفصیل ہے وہ سورہ مریم میں بھی آئے گی. تو انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اگر سورہ مریم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جو دعا مانگی تھی اپنے رب سے، وہ اس لیے مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ انی خفت الموالی من ورائی، کہ ان کو خوف تھا کہ ان کی قوم جو ہے، یا ان کی جو خاندان ہے، جو ان کا کنبہ ہے، جو بھی ہے، ان ریلیٹیوز ہیں، ان کے جو عقائد تھے وہ خراب نہ ہو جائیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کو بیٹے دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اچھے کردار اور اچھے عقائد کا مالک ہوگا، تو وہ ان کے خاندان کو اور ان کے کنبے کو اور ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ صحیح رستے پہ ان کے عقائد کو رکھے. تو یہاں پہ فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب. اب یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے، محراب کا ذکر آیا ہے. محراب کا کیا مطلب ہے؟ محراب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی جگہ بنانی چاہیے جو خاص طور پہ مخصوص ہو عبادت کے لیے. حالانکہ ہم اپنے گھر میں ہر چیز رکھتے ہیں، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ڈائننگ ہوتا ہے، یہ اور وہ ڈفرینٹ بیڈ رومز وغیرہ ہیں، لیکن ایسا کوئی کمرہ یا ایسے کوئی جگہ جو ہے وہ مخصوص نہیں ہوتی. اگر ہم آگے بھی اس کو آپ دیکھیں گے کہ جب ایون زکریا علیہ السلام کے لیے بھی لفظ محراب کا ذکر آیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایک جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں پہ ہم عبادات کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ جو ہے وہ رکھیں اور مطلب مخصوص کریں. تو یہ بہرحال ایک وہ بات ایک ضمنی بات ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے تو یہ ایک اہم بات بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ایک اور آگے کریں، اسی آیت کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمران کی بیگم نے یہ بات کہا کہ میں نظر کرتی ہوں اولاد کو اللہ کے کام کے لیے، تو اس سے آج کے دور میں ایک جو بہت غلط
مسکانسیپشن آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آج کے دور میں کہ ہم اگر اپنی اولاد کو دین کی خدمت میں لگانا چاہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو ہے اب کچھ اور نہیں کر سکتا، اب وہ جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، اب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اب وہ انجینئر یا کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ آئی تھنک اس کا جو ایک برا اثر ہوا ہے اس بات کا ہمارے پچھلے 100 سال 150 سال کے زمانے میں، کہ ہم نے ایک الگ فرقہ بنا دیا ہے، ایک پروفیشن بنا دیا ہے، مولوی پروفیشن۔ اس پروفیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، یا تو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، یا پھر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ مفتی بنے گا، یا پھر یہ عالم بنے گا، یا پھر یہ دین کی خدمت کرے گا۔ لیکن یہ ایک اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دین کی خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سائنٹسٹ نہ بنے، انسان آج کے دور کا علم حاصل نہ کرے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل اس کے الٹ بات ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں ہمارے یہاں کے سائنٹسٹ، ہمارے یہاں کے پروفیشنلز، ہمارے یہاں کے انجینئرز، ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز، اگر یہ دین کا علم سیکھنے، اگر یہ لوگ دین کا علم سیکھیں اور پھر وہ دین میں دین کو پھیلائیں، تو ان کی بات کی اس ایک عام عالم اور مفتی جو صرف اور صرف جو ہے ایک صرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہوا ہے، مطلب میں اس کو معاذ اللہ انڈرمائن نہیں کر رہا اس علم کو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، جس نے ہسٹری، جس نے جغرافی، جس نے دنیا کی تاریخ، جس نے کرنٹ افیئر، جس نے سائنٹسٹ، جس نے آج کے دور کی، پچھلے دور کی، آج کے دور میں ہم کہیں تو اے آئی کی اور میٹا کی اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی اس نے انفارمیشن نہیں دی، اس کے مقابلے میں وہ افیکٹو ہوگا جس نے آج کے دور کی علم حاصل کیا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے، اور پھر وہ دین کو جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور دین کے اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کی کام کے لیے مخصوص کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، کہ دین کا مطلب، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مولوی پروفیشن جو ہے نا، مولوی پروفیشن، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے انہی مولوی پروفیشنز کی وجہ سے ان لوگوں نے لوگوں کو ایسے اپنے چکروں میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بنیادی طور پہ اگر آپ اینالائز کریں نا آج کے دور میں، تو ہم جو مسلمان ہیں نا، ان صرف دین سیکھنے کا اب میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اب ہم زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کسی مفتی کے پاس، کسی فقیہ کے پاس، کہ ہمارے یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، طلاق کے مسائل ہے، یہ مسائل ہے، ایکس وائی زیڈ 50 مسائل، لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہوتا۔ اور یہی مولوی جو ہیں انہی چکروں میں ہماری پوری قوم کو لگا کے جو ہے ان کو اس مین اسٹریم دین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ خلافت اس کو دیں گے جس نے دنیا کا علم حاصل کیا ہوگا۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دین کے علم میں، یعنی کہ صرف ایک سائٹ پہ آ گئے ہیں، دنیا کے علم کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہم دنیا میں آج خلافت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور جو قومیں دنیا کا علم حاصل کر چکی ہیں، یقینی طور پہ آج ہم کو پتہ ہے رشیا، چائنا، امریکہ، اور اس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ سامنے ہے، اور مسلمان 58-55 ممالک ہوتے ہوئے بھی کہاں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اہم چیز ترین بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے علم، دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دین کا علم بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دنیا کا علم ہے، اور دنیا کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین کا علم ہے۔ تو دونوں چیزیں پیرالل ہیں، اس لیے کسی ایک چیز کو اپنی اولادوں کو اس طرف لگانے کے بعد صرف اور صرف جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی جو ہے دین کا کام جو ہے وہ کر سکے گا۔ اسی طریقے سے جو مولوی پروفیشن ہے اس کی میں بات کر چکا ہوں، یہ کوئی دو الگ دنیایں نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ تو ہم نے حافظ بنا لیا، ہم نے عالم بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ دنیا میں اپنے آپ کو مسخر کرنے کے لیے اگر ہم اپنی ینگ جنریشن کو، اگر ہم ہائیلی کوالیفائڈ بنائیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں علم حاصل کریں، اور پھر وہ دین کی بات کرے، تو یقیناً اس کا امپیکٹ جو ہوگا اس عام مولوی سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔